में बगैर लाइट के चलेंगे वाह जबरदस्त नंबर 1 जा सामान लग रहे दुकान तू छड़ सारे कम या कपड़े बदल छड़ दे शावर वाले आ रहा है ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم बरादरान इस्लाम, जैसा कि आप हजरात को मालूम है, जामिया मदीनतुल इल्म चिश्तिया की सालाना अज़ीमुश्शान शहादत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। जो हजरात बाहर हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो बनाए मेहरबानी मदरसा में तशरीफ लाएँ ताकि बाकायदा
پروگرام کا آغاز ہو سکے. جو حضرات انتظار میں ہیں بھائی ان سے گزارش ہے کہ وہ مدرسہ میں تشریف لائیں. مختصر پروگرام ہے اور یہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہر سال 9 محرم الحرام جناب سیدنا حضرت حسین بن علی سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت پر انشاءاللہ خطبہ حضرات آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے. اس لیے یہ پروگرام کا جو انعقاد کیا جاتا ہے صرف اور صرف اس لیے کہ الحمدللہ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ پیار اور محبت کتنی ہے. ان کی محفل سجا کر ان کا ذکر کر کے، کیونکہ نواسہ رسول جگرگوشہ بطول فرزند علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت، ان کی فضیلت، ان کے فضائل اور مناقب آپ حضرات کے سامنے انشاءاللہ خطبہ بیان فرمائیں گے. اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ الحمدللہ اس پروگرام کا مفصل کتاب، تفصیلی کتاب خطیب پاکستان حضرت مولانا عبدالرحمن چشتی انشاءاللہ وہ کتاب فرمائیں گے. اور الحمدللہ اس پروگرام کے اندر ملک کے مشہور و معروف مایانات سراخان مصطفیٰ بزرگ شخصیت جناب حافظ محمد شریف صاحب مجرآباد کو تشریف لے کے آئے ہیں انشاءاللہ اور ہم یہ کلام پیش کریں گے. تمام دوست احباب کو بھی گزارش ہے کہ جیڑی گل بھی سمجھ آئے، پسند آئے تے بلند آواز دے نال ثواب کی نیت دے نال کی آخر ہے اور آواز اچھی کرو اور بلند آواز میں. اور آقا انعامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تے پھر ثواب کی نیت نال صلی اللہ علیہ وسلم. گوڑے وغیرہ چھڑ کے بیٹھو، کتنے نہیں جانتے انشاءاللہ اپنے نال ہی رہن گے. اللہ سلامت رکھے، ہوشیاری نہ بہو ہلے تے آواز ہو رہے ہیں انشاءاللہ. اے کربلا کی خاک، اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول. اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی. سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول. میں آج آپ حضرات کے سامنے صرف اتنی بات بتلانا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے علم کے اندر رہے کہ یہ نواسہ رسول جن کی آج محفل میں اور آپ جمع ہیں، اس جگر گوشہ بطول کی محفل شہادت حسین کانفرنس میں جو حضرات جہاں سے بھی دور دراز سے سفر کر کے آئے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمیں حسین سے محبت ہے، صرف اس لیے کہ ہمیں محبت نہیں، اس لیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے حسین سے محبت کی ہے. ہم اس لیے حسین سے محبت نہیں کرتے کہ ہم ہی محبت کرنے والے ہیں، نہیں، حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دو جہانوں کے سردار نے بھی محبت کی ہے. اور میرے محبوب کی محبت کا انداز کچھ انوکھا سا نظر آتا ہے. میرے محبوب کی محبت، میرے محبوب کے پیار کا انداز جب میں تاریخ کی اوراق میں دیکھتا ہوں تو مجھے انوکھا نظر آتا ہے، نرالا نظر آتا ہے. میرے محبوب کے ہاتھوں میں جب حسین، معصوم حسین
کھیلتا ہوا مسکراتا نظر آتا ہے. جب میں تاریخ کے اوراق میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب حسین سے پیار کرتا نظر آتا ہے. جب میں تاریخ میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب حسین کے لب چومتا نظر آتا ہے. جب میں تاریخ میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب حسین کے رخسار چومتا نظر آتا ہے. جب میں تاریخ کے اوراق دیکھتا ہوں تو میرا محبوب حسین کی پیشانی کے بوسے لیتا نظر آتا ہے. جب میں تاریخ کے اوراق میں دیکھتا ہوں تو میرا محبوب حسین کو سونگتا نظر آتا ہے. میں نے سوال کر دیا آقا نامدار کے دربار میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ حسین کو چوم رہے ہیں، آپ حسین سے محبت کر رہے ہیں، آپ حسین سے پیار کر رہے ہیں، آپ حسین کو مسکرا رہے ہیں، حسین کو کھلا رہے ہیں اور حسین کو سونگتے کس لیے ہے؟ تو میرے محبوب نے جواب دیا اتارے والوں، تم پاگل ہو گئے ہو، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی، تمہارا دماغ کام کیوں نہیں کرتا؟ میں حسین کو چومتا ہوں اس لیے کہ مجھے حسین سے محبت ہے. میں حسین کو چومتا ہوں اس لیے کہ جیسے قرآن کو چوما جاتا ہے ثواب کے لیے، قرآن کو چومے تو ثواب ملتا ہے، حسین کو چومنے سے بھی ثواب ملتا ہے. قرآن کو دیکھے تو ثواب ملتا ہے، حسین کو دیکھے تو ثواب ملتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ میں حسین اپنے نواسے حسین کو اس لیے سونگ رہا ہوں کہ مجھے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے. میں حسین کو کیوں نہ سونگوں؟ میں حسین سے محبت کیوں نہ کروں؟ میں حسین سے پیار کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے کیا ہے. میں حسین سے محبت کیوں نہ کروں؟ اس لیے کہ میرے محبت نے کی ہے، میرے محبوب نے کی ہے. میں حسین کے بوسے کیوں نہ لوں؟ اس لیے کہ میرے محبوب نے لیا ہے. اس لیے کہ جاؤ جا کر پوچھ لو، اور ساری دنیا حج کے لیے جاتی ہے، جسے اللہ سعادت عطا فرماتے ہیں. وہ حج بیت اللہ ادا کرنے، حج ادا کرنے بیت اللہ جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں اور حجر اسود کو بوسہ لیتے ہیں. میں نے پوچھ لیا چودھری صاحب، حاجی صاحب، حجر اسود کو بوسہ کیوں لے رہے ہو؟ تو جواب ملتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حجر اسود کا بوسہ لیا ہے، ہم حضور کی سنت ادا کر رہے ہیں، ہم اس پتھر کا بوسہ لے رہے ہیں. اے میں قربان جاؤں اس عمر فاروق پر، میں قربان جاؤں اس مراد مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں اس فاروق کی لڑکار پر، میں قربان جاؤں اس فاروق اعظم کے خطاب پر جس نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر علن اعلان بتلا دیا کہ اے حجر اسود، تو ایک جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، انک حجر لا تنفع ولا تضر. میں تجھے آج عمر ہونے کے ناطے علن اعلان کہتا ہوں، مصطفیٰ کا مراد ہونے کے ناطے علن اعلان کہتا ہوں کہ اپنے آپ پر مان مت کرنا، اپنے آپ کو اونچا مت سمجھنا کہ میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہوں. تو ایک پتھر ہے، انک لا تنفع ولا تضر، نہ تو نفع دے سکتا ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے، نہ تو مجھے عزت دے سکتا ہے، نہ تو مجھے ذلت دے سکتا ہے. اس لیے کہ میں تیرا بوسہ اس لیے لے رہا ہوں کہ میں نے اپنے محبوب کے ہونٹ تیرے ساتھ لگے دیکھے، حضور کو میں نے خود دیکھا کہ تیرا بوسہ لے رہے تھے، اس لیے میں تیرا بوسہ لے رہا ہوں. حضور کی سنت سمجھ کر میرا محبوب حجر اسود کو بوسہ لے تو میں حجر اسود کو چومتا ہوں. میرا محبوب حسین کو چومے تو میں حسین کو کیوں نہ چوموں؟ نعرہ تکبیر. اس لیے برادران اسلام، حسین وہ حسین ہے. اور میں آج بتلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے، کائنات کے ولی غوث قطب ابدال اعلیٰ ادنا ایک طرف اکٹھے کر لیے جائیں تو میرے حسین خاک کے پاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ لاکھ کوئی سجدہ کرتا رہے، لاکھ کوئی مناجات کرتا رہے، لاکھ کوئی عبادت کرتا رہے، اللہ سے گفتگو کرتا رہے، لاکھ کوئی سجدے میں پڑا رہے، سب کے سجدے ایک طرف، لیکن میرے محبوب نے فرما دیا کہ جو سجدہ میرے حسین نے کربلا میں کیا تھا اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. بات سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ جن کو آ رہی ہے وہ کہے سبحان اللہ بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. محفل میں رونق بخشنی چاہیے نا. سبحان اللہ ہم کہیں گے، ثواب کی نیت کے ساتھ کہیں گے،
اور زمین و آسمان کے درمیان جتنا خلا ہے نا، میری طرح متوجہ ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کا بھر کے اس ایک سبحان اللہ کہنے والے کو عطا کر دیتے ہیں، اور ہمیں راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہو، درود پڑھو گے حضور پر تو علماء نے لکھا ہے کہ 10 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں نقد، 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے میرے محبوب کا نام سنا اور اس پہ درود پڑھا۔ تو میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا، اللہ نے فرما دیا قرآن پاک میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو میرے راستے میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں، وہ بولے وہ مردہ نہیں، وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا وہ مردہ نہیں، وہ زندہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تجھے کیا خبر کہ جو زندہ ہے میں اس کو جنت سے کھانا بھیجتا ہوں، جنت سے پانی آتا ہے، فرشتے اس کی خدمت کرتے ہیں، تو اسے مردہ کہتا ہے، میں اسے زندہ کہتا ہوں۔ قرآن زندہ کہتا ہے، حدیث زندہ کہتی ہے، اور میرے محبوب نے زندہ کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں، وہ کیا ہے بھائی؟ اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حسین زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ نواسط رسول ہونے کے ناطے زندہ نہیں، میرے محبوب کی دین کی خاطر حضرت حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جان قربان کی، شہادت کا جام پیا، اس لیے حسین زندہ ہے۔ قرآن نے بتلا دیا حسین زندہ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حسین کے ساتھ ہم اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس نے میرے محبوب کے ساتھ محبت کی ہے۔ جس کے ساتھ میرا محبوب پیار کرے ہم بھی اس کے ساتھ پیار کریں گے، جس کے ساتھ میرا محبوب محبت کرے ہم بھی اس کے ساتھ۔ اور بات بتاتا چلوں، کہتے ہیں کہ حسین نواسط رسول ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک اس میں کوئی شک نہیں، حسین نواسط رسول ہے۔ ایک طرف میں دیکھتا ہوں حسین نواسط رسول نظر آتا ہے، اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں حسین صحابی رسول بھی نظر آتا ہے، حسین صحابی بھی ہے، نواسط مصطفیٰ بھی ہے۔ اور بتلاؤ تو صحیح، یہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہے کہ جن کے کان میں اذان میرے محبوب نے خود پڑھی ہے۔ حسین وہ واحد صحابی ہے، وہ واحد شخص ہے کہ جن کے کان میں اذان پڑھنے والا محمد الرسول اللہ وہ اذان پڑھ رہا ہے جس کا خود نام اذان میں آتا ہے۔ ہم حسین کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے والے بہت کھڑے ہوئے کہ ہم حسین کا مقابلہ کر لیں گے۔ بھئی یاد رکھو، میں تو سوچتا رہتا ہوں کہ یا اللہ حسین کے ساتھ مقابلہ کیسے ہوگا؟ اگر مقابلہ کرنا ہے حسین کے ساتھ، پہلے جاؤ حسین کے ابو جیسا علی لا کر دو، حسین کی ماں جیسی فاطمہ لا کے دو، حسین کے نانا جیسا محمد الرسول اللہ لا کے دو۔ حسین کا خاندان تو دیکھو، میرا محبوب حسین کو بوسے دے رہا ہے، پیار کر رہا ہے۔ اور آگے بتاتا چلو، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان نبوت حسین کے منہ میں ڈالی، حسین نے میرے محبوب کی زبان کو چوسا۔ سمجھتے ہیں؟ میرے محبوب کی زبان کو حسین نے چوس لیا، وہ زبان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کائنات کا شہد، پوری دنیا کائنات کا شہد اتنا میٹھا نہیں، تمہارے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں جتنی میں نے اپنے محمد عربی کی زبان میں مٹھاس رکھی۔ وہ حسین جو مصطفیٰ کی زبان چوسے، وہ حسین جو آنکھیں کھولے تو مصطفیٰ کا چہرہ دیکھے، وہ حسین جو آنکھیں کھولتے ہی مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرے۔ میں اس حسین کو سلام پیش کیوں نہ کروں؟ میں اس حسین کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جو حسین میرے محبوب کی گود میں کھیلتا رہا ہو، اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے راستے میں شہید ہو جائے وہ مردہ نہیں، وہ
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رسالت جناب قاری غلام محمود صاحب، قاری غلام محمود صاحب، حافظ محمد سعید صاحب، نعرہ تکبیر، محمد سعید عثمانی صاحب، شہید صاحب بھی قاری نے قاری محمد سعید صاحب عثمانی، قاری کا نعرہ تکبیر،